بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی جملہ ہو اور جملہ فعلیہ ہو تو اس کا سارا خلاصہ ہمارے سامنے آ گیا تھا کہ جملہ فعلیہ وہ فعل، فاعل، مفعول اور متعلق، ان چار چیزوں کا مرکب ہوتا ہے۔ مفعول یا متعلق ضروری نہیں ہے، اصل فعل فاعل لازمی بات ہے۔ اگر فعل متعدی ہوگا تو اس کو مفعول کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، مزید متعلق بھی آ سکتا ہے، لیکن لازم ہوگا تو پھر اس کا مفعول نہیں آ سکتا۔ فاعل ضمیر ہوگا یا ظاہر ہوگا، اور اگر ظاہر ہے تو مفرد ہوگا یا مرکب، اور مرکب میں پھر اشاری توصیفی اضافی۔ مفعول ہوگا تو وہ بھی اسی طرح ظاہر ہو سکتا ہے، مطلب کہ مفرد ہو یا مرکب ہو، اور ضمیر بھی یعنی ضمائر متصلہ۔ متعلقات وہ جار مجرور اپنا ہوں گے، اور اس طرح ظرف یہ بھی متعلق ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ تھا ہمارے کل کے سبق کا خلاصہ، اور اسی کے ساتھ میں نے آپ سے عرض کیا تھا فعل معروف مجہول کے ساتھ ساتھ ظاہر کے تحت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل جو ہے بسا اوقات، کیونکہ دو جو صیغے ہیں، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان دونوں صیغوں کا فاعل اگر اسم ظاہر آ جائے تو فعل واحد ہی رہتا ہے، چاہے فاعل واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو۔ اور کچھ اور مزید باتیں تھی وہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے رکھ دی۔ بہرحال تو یوں سمجھ لیجئے کہ اب سبق کا خلاصہ بھی ہو گیا، اور ہم نے ایک نیا سبق بھی دیکھ لیا۔ آج انشاءاللہ ہم، جیسا کہ اب سے وعدہ تھا کہ ہم ابواب ثلاثی مجرد کو پڑھ چکے تھے، تو اب ہم ایک نیا ٹاپک، بالکل نیا، ابھی تک تو یہ تھا کہ ہم تقریباً جو ہمارا پیچھے چل رہا تھا یا ہم نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہوا تھا اس کے ساتھ نئی چیزیں ملاتے جا رہے تھے، یعنی ہمیں اس کے بارے میں معلومات تھیں، صرف کوئی 10-15% نئی چیز آ جاتی تھی، ورنہ سب کچھ وہی تھا۔ لیکن اب جو ہم شروع کرنے لگے ہیں وہ ایک بالکل نیا سبق ہوگا، لیکن اتنا نیا بھی نہیں ہے، مطلب کچھ نہ کچھ ضرور نیا ہے۔ تو بہرحال میں اس کو شروع کرتا ہوں، اور آج کا انشاءاللہ ہمارا سبق ہوگا ابواب ثلاثی مزید فی۔ ابواب ثلاثی مزید فی۔ جی ہاں، ابواب ثلاثی مزید فی، آج کا ہمارا انشاءاللہ یہ ایک نیا ٹاپک شروع ہو چکا ہے۔ اب اس کو شروع کرنے سے پہلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اسے پہچاننے میں پریشانی نہ ہو۔ دیکھیں، اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا وہ تھا فعل ثلاثی مجرد۔ مجرد ہم نے آپ کو معلوم ہے اسی وجہ سے کہا تھا کہ آگے ہم مزید فی پڑھیں گے، اور ابواب یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باب کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ماضی مضارع کی پہچان ہے کہ ان کو پڑھنا کیسے ہے، اس کے ابواب۔ اور ثلاثی مطلب 3 حرفی، اور وہ 6 ابواب تھے جو کل کے سبق کے خلاصے میں بھی میں نے آپ کو عرض کر دیے تھے۔ اور وہ جو یعنی فعل جو ثلاثی مجرد تھے اس سے مراد آپ کو پتا ہے کہ 3 حروف پر مشتمل مادہ ہوتا تھا، یعنی ایسا فعل ہوتا تھا جو 3 حروف پر مشتمل ہو، اور اس کے جو اصلی حروف ہیں یعنی کہ فا عین لام یہ 3 حروف تھے، یا ناصارا نون صاد را، جو اس کے اصلی حروف ہیں ان میں کوئی کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوتا تھا، نہ کیا جا سکتا تھا۔ ہاں البتہ وہ ضمائر وغیرہ یا علامات مضارع وہ ہو سکتا تھا، لیکن حروف اصلی میں چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر حروف اصلی میں چھیڑ چھاڑ ہو تو وہ ثلاثی رہتا ہی نہیں ہے، جیسا کہ آج ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم جب
ثلاثی مجرد فعل کو پڑھ رہے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے سامنے ایک صیغہ ہے، مثال کے طور پہ نصرہ، تو نصرہ کا جو مصدر ہے وہ ہمیں لغت میں دیکھنا پڑتا تھا کہ اس کا مصدر کیا ہے، تو وہ النصر۔ ایسے ہی جلسہ ہمیں پتا تھا کہ یہ جناب واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے، لیکن اس کا مصدر کیا ہے اس کے لیے ہمیں یا تو ہمارا مطالعہ ہونا چاہیے اور یا پھر ہمیں لغت کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا۔ تو جلسہ کا جب ہم لغت میں مصدر دیکھتے تو ہمیں ملتا الجلوس، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے ہم داخلہ ہے، تو داخلہ تو فعل ہمیں معلوم ہے، اب ہم اس کا مصدر جاننا چاہتے ہیں تو مصدر کو جاننے کے لیے لامحالہ ہمیں لغت کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا۔ تو داخلہ کا مصدر دخول تھا۔ مطلب اس طرح سے آپ ثلاثی مجرد کے جو صیغے تھے، کوئی بھی ہم کوئی فعل بناتے ثلاثی مجرد کا تو اس کے مصادر جو تھے ان مصادر کو ہمیں لغت میں دیکھنا پڑتا تھا، ٹھیک ہے جناب جی۔ لیکن اب جو ہم یہ ثلاثی مزید فی کو پڑھیں گے اس کے اندر ہمیں کسی صیغے کا باب لغت میں دیکھنا نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کا نام ہی، ان کا مصدر ہی ان کا صیغہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک بات تو یہ ایک بنیادی سا فرق ہو گیا کہ ثلاثی مزید کے اندر جو صیغہ، جتنے صیغے تھے کوئی بھی ہم صیغہ دیکھتے تو ہمیں اس کا مصدر دیکھنا پڑتا تھا، اور اس کا مصدر وہ صیغے سے تقریباً مختلف ہوتا تھا، صحیح ہے، یعنی اس کے اندر حروف۔ تو لیکن جو ثلاثی مزید بھی ہے اس میں ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، اور یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو ثلاثی، ٹھیک ہے جی، ان ابواب کے نام ہی ان کا مصدر ہوتے ہیں، جبکہ پہلے ہمیں صیغے کا مصدر جاننے کے لیے لغت کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا کیونکہ سب کے مصادر مختلف ہوتے تھے۔ میں نے مثالیں آپ کو دے دی۔ ثلاثی مجرد کے ہم 6 ابواب پڑھ چکے ہیں، جیسا کہ کروما، نصارا، سمع، ضربا اور فتح اور حسیبہ، ٹھیک ہے، یہ 6 ابواب ہم ثلاثی مجرد کے پڑھ چکے ہیں۔ ثلاثی مزید فی اس کے 8 ابواب ہوں گے، یاد رکھ لیں جی۔ اچھا جی، اب دیکھیں جو ہمیں ایک صیغہ ثلاثی مجرد کے اندر ایک صیغہ تھا، جب وہی صیغہ ہم اس کو ثلاثی مزید فی کی طرف لے کے جائیں گے تو اس کا مفہوم بھی بدل جائے گا، اس کا ترجمہ بھی تبدیل ہو جائے گا، سمجھے بات کو؟ جی ہاں، میں مثالیں اس کی آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیے مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، میں ان جو 8 ابواب ہیں ان کے نام بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ اگر کوئی باب ثلاثی سے مزید کی طرف آتا ہے تو اس کے مفہوم میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، مثال کے طور پر نزلہ، نزلہ یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ ہے اور باب ضربہ سے آتا ہے، نزلہ ینزل، اس کا معنی ہوتا ہے اترنا، ٹھیک ہے، کیا معنی ہوتا ہے جی اس کا؟ اترنا، اترنا۔ لیکن اگر یہی باب وہ ثلاثی مزید فی کے اندر چلا جائے تو اس کا معنی پھر ہو جاتا ہے اتارنا، ٹھیک ہے۔ اس طرح خراجہ اس کا معنی ہوتا ہے نکلنا، اور یہ جو ہے نا وہ ثلاثی مزید کی طرف چلا جائے تو اس کا معنی پھر اترنا سے ہو جاتا ہے، نکلنے سے ہو جاتا ہے نکالنا، ٹھیک ہے جی۔ داخلہ کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، اب یہ مزید کی طرف چلا جائے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے داخل کرنا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ جو جب کوئی باب ثلاثی سے مزید کی طرف آتا ہے تو اس کے ترجمے میں تبدیلی ہو جاتی ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ لیں گے۔ بہرحال تو یہ بات ہو گئی۔ اب ہم جو آج پہلا باب پڑھیں گے وہ ہوگا جی باب افعال، ٹھیک ہے جناب، باب افعال۔
اچھا یہاں پر یہ ہے کہ ان 8 کے 8 ابواب کی کچھ خصوصیات ہیں کہ اس فعل کے ساتھ فلاں خصوصیت خاص ہوگی. ان 8 ابواب کے ساتھ ایک کوئی نہ کوئی خصوصیات ہوتی ہیں. باب افعال کی ایک خصوصیت متعدی ہونا ہے، متعدی ہونا. ٹھیک ہے، جیسے نا ایک تو تھا نا کہ اترنا، اور ایک ہے اتارنا، متعدی ہو گیا، کسی کو اتارنا. ایک ہے پکڑنا، ٹھیک ہے، ایک ہے پکڑوانا، ٹھیک ہے، ایک ہے بیٹھنا، جی ایک ہے کسی کو بٹھوانا. مطلب کہ ایک ہوتا ہے لازم سا اور ایک ہے متعدی، ہاں، جو کسی کے ساتھ ہو. لازم تو اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے نا، کہ صرف اپنا ہوتا ہے، اس کو کوئی کسی کی احتیاج نہیں ہوتی. متعدی مطلب کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ مل کر اس کا کام کیا جاتا ہے، کسی دوسرے کو جو ہے نا اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے. تو متعدی ہونا جو ہم اپنی عام اردو زبان میں بولتے ہیں، تو اس کی خصوصیت متعدی ہونا ہے. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ جو ثلاثی مزید فی کے کا جو ماضی ہوگا نا، ثلاثی مزید فی کا جو ماضی ہوگا، اس ماضی کے پہلے صیغے میں زائد حروف کا اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب وہ فا کلمہ سے پہلے بھی اضافہ ہوتا ہے اور فا اور عین کلمہ کے درمیان میں بھی ہوتا ہے. سمجھے بات کو؟ فا سے پہلے بھی اور فا اور اپنا جو عین کلمہ ہے فا آ لا، فا آ لا. ٹھیک ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے اندر فا کلمے سے پہلے کسی حرف کا اضافہ ہو سکتا ہے اور فا اور عین کلمے کے درمیان میں بھی کسی حرف کا اضافہ ہو سکتا ہے. اب ہوگا یہ کہ کسی یہ 8 ابواب ہیں، تو کسی باب میں ماضی میں فا کلمے سے پہلے ایک حرف کا اضافہ اور فا اور عین کلمے کے درمیان کسی باب میں ایک حرف کا اضافہ ہوگا، کسی میں 2 کا اور کسی میں 3 تک کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے ماضی میں. تو یہ بات نوٹ کرنے کی تھی، اس کو آپ نوٹ کر لیں گے. یعنی ثلاثی مزید فی میں ظاہری بات ہے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ثلاثی مزید فی، تو مزید مطلب کہ ثلاثی کے ساتھ مزید ہوگا نا، اس میں مزید ایڈ کیا جائے گا. ثلاثی مطلب ثلاثی، مزید معنی اضافہ، فی ہی اس میں یعنی اس میں مزید اضافہ. ٹھیک ہے، اب یہ 3 حرفی نہیں ہوگا. اگر 3 حرفی ہوگا تو پھر ثلاثی مجرد کہلائے گا. ٹھیک ہے نا، اس لیے اب 3 حرفی نہیں ہوگا بلکہ 3 حرفی سے زیادہ ہوگا. ہاں، اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ثلاثی مزید فی کا جو ماضی بنے گا، اس ماضی کے فا کلمے سے پہلے بھی کچھ اضافہ ہو سکتا ہے اور فا اور عین کلمے کے درمیان میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. وہ چاہے 1 حرف 2 حرف 3 حرف تک کا بھی ہو سکتا ہے. اچھا اب میں ان کے نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابواب ہیں کون کون سے. یہ دیکھیے جی، پہلا باب افعال، دوسرا تفعیل، تیسرا مفاعلہ، چوتھا تفاعل، پانچواں تفاعل، چھٹا افتعال، ساتواں انفعال، آٹھواں استفعال. ٹھیک ہے جی، تو یہ 8 ابواب ہیں ثلاثی مزید فی کے. اور یہی ان کا مصدر ہے، اس ہی وزن پر ان کے یہی ان کا باب ہے اور اس ہی وزن پر اس کے مصدر ہوں گے. جبکہ ثلاثی مجرد میں ایسا نہیں تھا، وہاں پہ سارا جو ہے نا کوئی الدخول ہے، کوئی جو ہے نا وہ الشرب ہے، کوئی النصر ہے، النصر ہے، اور کوئی الجلوس ہے، کوئی الدخول، مطلب کہ وہاں پہ ہر لفظ کا وہ الگ سے کچھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن ان افعال کے ساتھ ان کا مصدر ان کے جو ہے نا اس ہی وزن پر ہوگا. جی تو بہرحال یہ 8 ابواب آپ ذہن نشین کر لیں گے. اب میں نے جیسے عرض کیا کہ ہم پہلا باب یعنی کہ افعال اس کو شروع کریں گے.
تو پہلا باب جناب ہمارا ہے افعال. اب افعال کے وزن پر ہم اپنے اردو میں بہت سارے جملے استعمال کرتے ہیں. افعال کے وزن پر میں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں. یہ دیکھیے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں اکرام، اخراج، انکار، ادغام، انفاق، انصاف، اسلام، ارسال، اعراض، احسان، اصلاح، انعام، افہام، افہام و تفہیم. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ افعال، اور یہ بھی بتا دوں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ قرآن پاک میں باب افعال کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے. جی ٹھیک ہو گیا جی. تو دیکھیں یہ سارے کے سارے یہ باب افعال کے گویا کہ مصدر ہیں. یہ اکرام، اخراج، انکار، اقرار، یہ سارے کے سارے افعال کے وزن پر ہیں اور یہ اس کے مصدر ہیں. اب ان کا ماضی کیسے بنے گا اور مضارع کیسے بنے گا، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کے مزید فی کے ماضی میں فا کلمے سے پہلے حرف کا اضافہ ہوتا ہے اور فا اور عین کلمے کے درمیان میں ایک یا دو یا زیادہ تین کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے. تو ہم اس کا ماضی بناتے ہیں، باقی سارے سیم ہوں گے. بات ساری وہی ہے، 14 ہی سیغے رہیں گے، ماضی کے بھی 14 ہی ہوں گے، مضارع کے بھی 14 ہی ہوں گے، مضارع بنانے کا طریقہ بھی وہی ہوگا، سب کچھ وہی ہوگا. صرف ہم نے یہاں پر اس کو سمجھنا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا، دیکھیے جی پہلا سیغہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیں ہمارے سامنے افعال تھا، تو افعال سے ہم بنانا چاہتے ہیں ماضی. تو ہم نے دیکھا کہ اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ ہیں 3، فا، عین، لام. کیا ہے جی حروف اصلی؟ فاعل لام. فا، عین، لام. میں نے ابھی عرض کیا تھا آپ سے کہ ماضی کے اندر فا کلمے سے پہلے کسی حرف کا اضافہ، ان سارے ابواب کا میں نے نچوڑ بتایا تھا آپ کو. اب تو آپ کو ایک کا تو علم ہو گیا کہ وہ کیسے آئے گا. میں نے سارے ابواب کا نچوڑ بتایا تھا کہ فا کلمے سے پہلے کوئی حرف کا اضافہ ہو سکتا ہے اور فا اور عین کلمے کے درمیان میں بھی کسی حرف کا اضافہ ہو سکتا ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں پر فا عین کلمے کے درمیان میں کسی حرف کا اضافہ نہیں ہوا، البتہ فا سے پہلے ایک حرف کا اضافہ ہوا ہے. تو یہی باب افعال کی ماضی کی گردان ہوگی. اگر آپ کو پہلا صیغہ معلوم ہو گیا تو یہ سمجھو کہ آپ کو پوری کی پوری گردان آ گئی. تو اب فلا سے کیا آپ گردان کر سکتے ہیں ماضی کی؟ حضرت افعل 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 افعلو، اور جی حضرت یہ تو پہلا تو آ گیا، لیکن پھر اگلے حضرت جیسے اس سب کے کچھ ہیں سیم ہے، آگے نمبر تا کے لگا ہیں. دو بس. اچھا یہ حضرت یعنی حمزہ ہٹا کے تال لگا دیں؟ نہیں، حمزہ کے ساتھ ہی ہوگا نا، پھر تو بدل جائے گا سب کچھ ہی. وہی اسی لیے تو عطف اعلی. نہیں دیکھیں نا، افعل، افعل، افعلوا، افعلت، افعلتا، افعلنا، افعلتا، افعلتما، افعلتم، افعال افعلتی، افعلتما، افعلتن، افعلتو، افعلنا. یہ تو بالکل آسان تھا یار. جی اچھا چلیں، یہ احسان آپ کے پاس مصدر ہے، اس سے ماضی کی گردان کیجئے. احسنا، جی احسنا، احسنا، احسنو، احسنت، احسنتا، احسنتا، احسننا. احسننا. جی احسننا. اچھا احسنت، احسنت، احسنتما، احسنت، احسنتم، احسنت، احسنت، احسنتما، احسنتم، احسنتی، احسنتما، احسنتم. اور حضرت احسنو احسنتی. نہیں حضرت وہ تو آ گیا نا، احسنتی، احسنتما، احسنتنا. اور جی احسنتو، 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 احسنو، احسنا، احسنو، احسنا. جی
تو یہ ہے جناب، یہ سارے کے سارے اسی طرح سے ہیں. اکرما، اخرجا، انکرا، اقررا، ادغما، انفقا، اسلم، ارسل، اعرض، احسن، اسرف، اصلح، انعم، افہم. ٹھیک ہے، بالکل آسان تھا. تو یہ ماضی ہو گیا ان کا. ان سب کو آپ اپنے پاس لکھیں اور ان کی گردان کریں اچھے سے. تو یہ باب افعال ہے اور یہی آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا. اس کا ماضی ہوگا افعال کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، کیونکہ افعال باب ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ افعال کے ساتھ ہی ہوگا. اور باقی کسی اور سے جو ہے نا وہ نہیں، کیونکہ اگر آپ کہیں گے اس مضارع کے ساتھ اپنا واحد متکلم کے ساتھ اس کو، یہ تو اس جیسا لگ رہا ہے، تو اس جیسا یہ نہیں لگ رہا، کیونکہ مضارع کے اندر جب افعال ہم کہیں گے تو وہاں پہ لام کے اوپر پیش آتی ہے. یہ تو ماضی ہے، اس کے آخر میں تو پیش نہیں ہے، تو اس لیے ماضی مضارع کا فرق واضح ہے. اچھا جی، تو یہ ہو گیا جی اس کا ماضی. اب ہم نے بنانا ہے اس کا مضارع. مضارع کیسے بنائیں گے جی؟ اچھا، مضارع بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے بتائیے. حضرت مضارع کے لیے ویسے تو یہ ہے کہ علامات مضارع جو 4 ہیں وہ فعل ماضی کے شروع میں مضارع لگا بنانے دینے کے لیے سے وہ کتنے فعل کام مضارع کرنے پڑتے ہیں؟ حضرت مضارع بنانے کے لیے مثلا حضرت یفعلو ہے تو جو ہے نا، یعنی فعال ابتدا میں علامت مضارع یا لگا دو اور فا کلمہ جو ہے اس کو ساکن کر دو، اور اسی طرح عین کلمہ کے زبر اور لام کلمہ کے پیش کے ساتھ یہ مضارع بن جاتا ہے یفعلو. جی، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب ہم نے ثلاثی مجرد میں کہ مضارع بنانا ہو تو مضارع بنانے کے لیے ہمیں 3 کام کرنے ہوتے ہیں. پہلا کام یہ کرنا ہوتا تھا کہ علامت مضارع کو لے آتے تھے شروع میں، اور علامت مضارع کون سی کس جگہ آئے گی، کس کے لیے ہے، وہ آپ کو علم ہے. ماضی کے شروع میں علامت مضارع کو لے آنا، اور دوسرے نمبر جیسے تھا نصرہ. نصرہ سے ہم نے کہا ینصرو، ہم نے کہا کہ شروع میں علامت مضارع کو لے آؤ اور جو پہلا حرف ہے اس کو ساکن کر دو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آخری حرف پہ پیش لگا دو. تو یہ نصرہ سے ہو جائے گا جی ینصرو. ٹھیک ہے، سمع سے ہو جائے گا یسمعو. یہاں پر بھی ہم ایسا ہی کچھ کریں گے. تو اب ہم یہاں پر اس کو اب شروع میں ہم لے کے آئے جناب علامت مضارع کو لانا ہے ہم نے. اب جب علامت مضارع کو لائیں گے تو علامت مضارع لانے کے بعد دیکھیے ہمارے پاس یہ ایسے ہوگا، کیونکہ علامت مضارع کو لائے تو ہمارے پاس یہ یفعلو. ٹھیک ہے، چونکہ وہاں پہ ہم نے یعنی کہ مجرد کے صیغوں میں ہم نے جو پہلا حرف ساکن کیا تھا اس وجہ سے کہ اس کو پڑھنا ممکن نہیں تھا. علامت مضارع لگانے کے بعد جیسے نا نصرہ ینصرو، اگر ہم اس کو ینصرو نہیں کرتے تو اس کو کیسے پڑھیں گے پھر؟ یا نصرو تو کافی مشکل ہے وہ. تو اس وجہ سے اس کا پہلا حرف ساکن کر کے ایک پہچان رکھ دی گئی تھی. لیکن یہاں پہ چونکہ پہلے سے حمزہ موجود ہے اس لیے اس کو ساکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے. تو یفعلو ایسا ہی ہے نا جی. تو یفعلو سے ہم گردان کر سکتے ہیں آسانی سے. یفعلو، یکرمو، یخرجو، ینکرو، یقررو، یدغمو، ینفقو، یسلمو، یرسلو، یعرضو، یحسنو ہم کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. لیکن عربوں کو یہ پڑھنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب دیکھا کہ قرآن پاک کے اندر باب افعال کا استعمال بہت زیادہ ہے تو، اور اوپر سے ہی جو ہے نا وہ یا کے بعد حمزہ پڑھ کے پھر اس کو پڑھنا ہے، تو عربوں کو یہ بہت زیادہ مشکل لگا. تو جو ان کو مشکل لگے وہ اس کو کہاں چھوڑتے ہیں، پہلے زبان ہے کر سکتے ہیں سب کچھ. تو اس وجہ سے انہوں نے اس حمزہ کو درمیان سے نکال دیا، کیونکہ ان کے لیے یفعلو یا یخرجو پڑھنا مشکل ہے. ٹھیک ہے، اور عربی ایک فصیح زبان ہے، جو ان کو ہلکا سا بھی مشکل لگے تو وہ اس کا حل نکال لیتے ہیں. تو لہذا انہوں نے حمزہ کو نکال دیا اور پیچھے ہمارے پاس بچ گیا یفعلو. ٹھیک ہے جی، تو لہذا باب افعال کا مضارع یفعلو کے ساتھ آئے گا. لہذا آپ یاد رکھ لیجئے کہ یفعلو، یکرمو، یخرجو، ینکرو، یقررو، یدغمو، ینفقو، یسلمو، یرسلو، یعرضو، یحسنو، یصرفو، یصلحو،
युनइमु युफहिमु के साथ इसका मुजारे आएगा और शुरू में पेश ही होगी, ये कायदा है। बाब इफाल का मुजारे का ये कायदा है कि इसके शुरू में पेश ही होगी। तो ये जनाब आपको बाब इफाल का माजी और मुजारे मिल गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप युफ़इलु से मुजारे जो है इसकी गर्दान करें तो आप कर सकते हैं, तो करें जी, या मैं एक दफा सुना दूं? हजरत मैं अर्ज कर देता हूँ, जहाँ गलती हो आप तस्हीह फरमा देना। जी। युफ़इलु युफ़इलानी युफ़इलूना तुफ़इलु तुफ़इलानी तुफ़इल युफ़इलना और तुफ़इलु तुफ़इलानी तुफ़इलूना तुफ़इलीना तुफ़इलानी तुफ़इलना और उफ़इलु उफ़इलु नुफ़इलु। जी माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छा और बहुत खूब। तो बिल्कुल ऐसा ही है जी। आगे हमारे पास अकरमा है, अकरमा युक्रिमु युक्रिमु युक्रिमान युक्रिमु न तुक्रिमु तुक्रिमान युक्रिम न तुक्रिमु तुक्रिमान तुक्रिमु न तुक्रिमी न तुक्रिमान तुक्रिम न उक्रिमु नुक्रिमु। ठीक है, इसी तरह से हम सारे कर सकते हैं। अफमा अफमा युफिमु युफिमु युफमान युफिमु न तुफिमु तुफिमान युफिम न तुफिमु तुफिमान तुफिमु न तुफिमी न तुफिमान तुफिम न उफिमु नुफिमु। हम आसानी से कर सकते हैं। तो बहरहाल ये सारे के सारे आपके पास मौजूद है, इनकी गर्दान करें और इनको अज़बर कर लें अच्छी तरह से। तो ये बाब इफाल था और बाब इफाल का खासा और खासियत मैं आपको बता चुका हूँ, मुताद्दी होना। अच्छा जी, ये तो था कि फेल माजी बाब इफाल का माजी कैसे बनेगा, लिहाजा हमने पहले पढ़ा हुआ था, इस वजह से हमें माजी बनाने में कोई मुश्किल नहीं हुई। मुजारे कैसे बनेगा हमें पता था कैसे बनाते हैं, वो हमने बना लिया। और एक छोटी सी बात कि जनाब हमजा दरमियान से निकल गया, क्योंकि अरबों के लिए मुश्किल था, उन्होंने निकाल दिया। लेकिन ये हमजा असली है, वसली नहीं है। अच्छा समझे? जी हाँ, ये बाब इफाल जी के अंदर हमजा असली होता है, वसली नहीं होता। जी। लेकिन अब यहाँ से इसको निकाला गया है क्योंकि मजबूरी थी, बेचारे अरबों से अहले जुबान है भाई, वो उनसे नहीं पढ़ा जाता, तो उन्होंने इसको निकाल दिया। लेकिन बिल्कुल नहीं निकाला, जहां पे जरूरत पड़ेगी वो इसको वापस ले आएगा। जी। और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वापस लाएगा। ये आपको माजी तो माजी मुजारे बनाना आ गया, कोई मसला कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो मैं अब चलता हूँ। अब अगर हमने बाब इफाल से अमर बनाना हो तो अमर बनाने का क्या तरीका है जी, बताइए। अमर बनाने का तरीका हजरत किया है कि उसके इब्तदा में जो है ना, यानी हमज़तुल वस्ल लगाने से और फा कलमे के इसका फा कलमा जो है उसको यानी साकिन करने से और आखिरी कलमे को भी साकिन कर देने से अमर बन जाएगा। देखिए जी, अमर बनाने के लिए हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अमर बनता किससे है, पहले इसका जवाब दे। हजरत अमर जो है वो बनता है इसके सीगों से, हाजिर के 6 सीगों से। जी हाँ, अमर बनता है जी हाजिर के 6 सीगों से, ये बात यहाँ तक ठीक होगी। दूसरी बात यह है कि जब हम अमर बनाएंगे तो अमर बनाने के लिए सबसे पहला काम ये होगा कि इन हाजिर के सीगों को हमने अखफ कर देना है। अखफ कर जी। ठीक है, और वो कैसे होगा जी? आखिर में जो भी कोई हरकत है उसको जज्म से बदल देना है, ऐसा ही है ना? जी जी। पहला काम तो ये हो गया। यानी आप यूं समझ लीजिए कि यू फेलू है, यू फेलू हाजिर काम सीगा है तो तू फेलू बनता है, तू फेलू। तो पहला काम हमने क्या किया, इसको अखफ कर दिया, तखफीफ, इसमें तखफीफ कर दी। और तखफीफ कैसे हुई जी? आखिर उसका साकिन हो गया, तो ये तू फेलू से बन गया तू फेल। क्या बन गया जी? तो फाइल। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट कर ले, मैं जो बात आपसे अर्ज की थी पहले, और वो ये है कि जब आप बाब इफाल से अमर बनाएंगे तो बाब इफाल से अमर बनाने के लिए आप जो एक हमजा हमने मुजारे को पढ़ते वक्त खत्म कर दिया था उसको वापस लाके फिर अमर बनाएंगे। अच्छा जी। यानी कि हम जब मुजारे अमर बनाएंगे तो हम
تو افعلو سے بنائیں گے. کس سے بنائیں گے؟ تو افعلو. تو اف جی جی دیکھیں جی تو افعلو یہ ہمارے سامنے آ گیا. اس سے ہم امر بنانا چاہتے ہیں. اس میں ہم نے اس کے حمزہ کو واپس رکھنا ہے کیونکہ وہ اصلی تھا, مجبوری میں اس کو گرانا پڑا, لیکن اب تو کوئی مجبوری نہیں ہے نا امر بناتے ہوئے. جی تو افعلو یہ اصل تھا, اب اس سے ہم امر بنانا چاہتے ہیں. تو پہلا کام کیا؟ پہلا کام جناب اس کو ہم نے خفیف کر دینا ہے. خفیف کیسے ہوگا جناب؟ آخر کو ساکن کر دو. تو یہ بن گیا تو افعل. کیا بن گیا جی؟ جی تو افعل. جی ہاں یہ بن گیا جی تو افعل. اچھا اب اس کے بعد جی اگلا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ علامت مضارع کو ختم کر دو. کیا کر دو جی؟ علامت مضارع ختم کر دو. جب علامت مضارع کو ختم کیا تو پھر ہمارے پاس کیا بن گیا؟ افعل. کیا بن گیا؟ جی افعل. جی ہاں. اس سے پہلے جب ہم نے ابواب ثلاثی مجرد کو دیکھا تھا تو وہاں پہ جب ہم علامت مضارع کو ہٹاتے تھے تو اس کے بعد وہ بیچارہ اکیلا حرف رہ جاتا تھا, یعنی کہ فا, مثال کے فا کلمہ اکیلا رہ جاتا تھا. تو مجبوری کی وجہ سے ہم وہاں پہ حمزہ وصلی لگا دیتے تھے, لیکن یہاں پہ حمزہ وصلی لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا اپنا حمزہ اصلی موجود ہے. جی ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ بن گیا جناب افعل, اکرم, اخرج, انکر, اقرر, ادغم, انفق, اسلم, ہے نا, اسلم. جی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا اسلم. تو ابراہیم تو قال اسلمت لرب العالمین آتا ہے نا جی, یعنی جی جی اسرف. بالکل. ٹھیک ہے. انعم, افہم, بات کو سمجھو, افہم, بات کو سمجھو. ہاں جی. ارسل, بھیج دو. اسلم, اسلام قبول کرو. ٹھیک ہے, اسلام قبول کرو ورنہ اقتل. جی تو بہرحال یہ اس طرح سے اپنا جو ہے نا ہم اس کا امر بنے گا. اور جو نہیں ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ اپنا یہ جو تفعیل یعنی یہ 6 صیغے جو ہیں ان کے شروع میں لا لگا دو تو وہ نہیں بن جائے گا. یعنی لا تفعل, لا تفعلا اور لا تفعلو, لا تفعلینا, لا. تو اس طرح سے یہ اپنے نہیں بھی بن جاتا ہے. لیکن نہیں کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس کو اخیر سے اخف کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال یہ تھا جی ہمارا باب افعال کے اندر اس کا ماضی اور مضارع. تو ہم جب اس کو پڑھتے ہیں, اس کی ہم جب گردان کرتے ہیں اور جب ہم اس کو کہتے ہیں تو ہم اس طرح اس کو بولتے ہیں کہ افعل یفعل افعالا. افعال یعنی کہ مصدر کو بھی ہم ساتھ ہی بول دیتے ہیں اور مصدر کو منصوب بولتے ہیں جب ہم اس کی اس طرح سے وہ بتاتے ہیں کہ کون سا باب ہے. تو افعل یفعل افعالا, تو افعل ماضی, یفعل مضارع, اور مضارع سے ہی پھر آگے امر اور نہیں بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ کوئی پریشانی؟ جی 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 ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا جی. تو اب اس کی مثالیں ہیں کچھ, میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں. دیکھیے مثال کے طور پہ دیکھیں قرآن پاک میں آپ سورہ قدر کو پڑھتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا کہ اس باب کی خاصیت ہے متعدی ہونا. تو میں نے کہا نزلہ, اس کا معنی ہے جی نزلہ ینزلو, مطلب اترنا. نزلہ وہ اترا, ینزلو وہ اترتا ہے یا اترے گا. لیکن یہی باب جب افعال کے اندر آ گیا, ثلاثی مجرد سے مزید فی کی طرف آ گیا, یعنی کہ نزلہ ینزلو نہیں بلکہ اب یہ ہو گیا انزل ینزلو. اب کیا ہو گیا جی؟ جی انزل ینزلو. تو وہ تھا نزل ینزلو, اور اب کیا ہو گیا یہ انزل ینزلو باب افعال. اب اس کا معنی بھی تبدیل ہو گیا, یعنی متعدی والا معنی ہو گیا کہ اتارنا. ایسی خراجہ یا خروجو باب نصرہ ہے یہ, اس کا معنی ہوتا ہے نکلنا. خراجہ وہ نکلا اور یا خروجو وہ نکلتا ہے یا نکلے گا. اب یہی باب جب ہم چلا گیا باب افعال کے اندر, یعنی خراجہ سے اخرجہ ماضی اور یخرجو اس کا مضارع, تو اس کا معنی بھی متعدی والا ہو گیا, یعنی بدل گیا کہ نکلنا سے معنی ہو گیا نکالنا. صحیح ہے. قرآن پاک کی طرف دیکھتے ہیں, اس میں کچھ مثالیں دیکھنے کے بعد جو ہے نا بات کو ختم کرتے ہیں. دیکھیے سورہ قدر کے اندر جو پہلی آیات ہیں جی پڑھیے, وہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جی وما ہاں، تو یہاں پہ ادراک آپ دیکھ ما سکتے ہیں، لیلۃ القدر. بس کافی ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو انزلنا، یہ انزلنا کے ساتھ ہو آ رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ وہ ضمیر ہے حضرت. یہ جی ہاں، یہ ضمیر ہے اور ضمیر متصلہ میں سے ہے اور یہ مفعول بن رہی ہے. بالکل صحیح. انزلنا کون سا صیغہ ہے؟ ماضی ہے مضارع ہے؟ انزلنا، انزلہ حضرت. یہ تو یعنی ہے تو مضارع، لیکن اس میں آ رہا ہے، یہ نیا باب آپ نے بتایا ہے، یعنی انزلہ میں. سوچا نہیں ہے نا آپ نے. جی انزلنا، جی حضرت. یہ نا ضمیر، نا تو اس کے ساتھ ضمیر ہے حضرت. انزلہ سے ماضی کی گردان کریں. انزلہ سے حضرت، یہ اس میں یعنی جو پچھلے اسباق پڑھے تھے انہی میں سے نازلہ ینزلو سے. نہیں، باب افعال سے کریں. اچھا، باب افعال سے. انزلہ حضرت، انزلہ، انزلہ، انزلو، انزلت، انزلتا، انزلنا، جی انزلت، انزلت، انزلتا، انزلتما، انزلتم، انزلتا، انزلتی، انزلتا، انزلتا، انزلتما، انزلتم، انزلتی، انزلتما، انزلتن، انزلتو، انزلنا، انزلنا. جی حضرت. جی پہنچے. انزلنا. جی حضرت. یہ متکلم کا صیغہ، جمع متکلم کا. جی ہاں، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. اور انا یہ یہاں پہ اپنا انا حروف مشبہ بالفعل میں سے جمع ہے. انا بے شک ہم نے، انزلناہ ہم نے اتارا، ہو اس کو. ٹھیک ہے. جی اسی طرح سے سورہ اپنا جو ہے نا فیل کے اندر کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، تو ارسلہ. اس طرح انا ارسلنا نوحا الى قومی. اسی طرح هو الذی ارسل رسولہ. اسی طرح صراط الذین انعمت. اسی طرح سے انعمت علیکم. اور اسی طرح سے آ جائے گا جی یخرجونہم من النور الى الظلمات. تو اس طرح سے بے شمار ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو جیسے انا انذرناکم، ٹھیک ہے، انفقتم، اطعمنی، ادخلنا، یدخلو،